اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ تیسرا والیوم اخلاق اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کے ٹاپک سے آپ کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ کی کچھ مختصر سی تشریح پیش کی جا رہی تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ روز قیامت نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے مگر جو سلیم دل کے ساتھ آیا یہ چیز فائدہ دے گی۔ تو بات چل رہی تھی کہ مال کے حوالے سے انسان جو ہے وہ طریقہ اور وہ سورسز یوز کرے کہ جن کے ذریعے حلال رزق کما کر خدا کی رضا کو پالے، رضائے پروردگار اور خود پروردگار کی ذات کو پا لینا، یہ مقصد عظیم ہے انسان کے لیے۔ انسان کی انسانیت اس میں ہے، انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ مال کمائے بھی تو خدا کی رضا کے لیے، مال کو خرچ کرے تو خدا کی رضا کے لیے، مال کے چلے جانے پہ صبر کرے تو خدا کی رضا کے لیے، مال کے مل جانے پہ شکر کرے تو خدا کی رضا کے لیے۔ تو لہٰذا مقصد جس کے لیے انسان کام کر رہا ہے وہ فقط اللہ کی ذات ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقام پہ مال کے حوالے سے سب سے پہلے انسان کو کلیئر کیا ہے، کیونکہ انسان جو ہے مال کے حصول میں بہت سارے گناہوں کو سر انجام دے دیتا ہے اور خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے آخرت میں فائدے مند نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس حوالے سے مال کا ذکر ہوا خصوصی طور پہ۔ اور پھر دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹوں کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ بیٹے فائدہ نہیں دے گے۔ عام طور پہ انسان اگر معاشرے میں نگاہ کرے تو بیٹوں کے لیے بہت کچھ کر دیتا ہے، بیٹیوں کے حوالے سے ایک دوسری نگاہ معاشرے میں رکھی جاتی ہے، لیکن بیٹوں کے حصول کے لیے کیا کیا جاتا ہے، کون کون سے ظلم کیے جاتے ہیں، اور جب بیٹے حاصل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان بیٹوں کی مادی اور دنیاوی ضروریات جو خود خدا نے ماں کے پیٹ کے اندر پورا کر دی تھی، پیدا ہوتے ہی دودھ کا انتظام کر دیا تھا، وہ خدا جس نے اس بیٹے کو پیدا کیا ہے، جب وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد اس کی خوراک کا انتظام کر رہا ہے اور اس کو صاف و طاہر و پاکیزہ دل عطا کر رہا ہے، اتنی بڑی نعمت جو رحمان و رحیم اللہ عطا کر رہا ہے، تو کیا وہ بعد والی زندگی میں اس اپنے بندے کو، اس اپنی مخلوق کو وہ چیزیں عطا نہیں کرے گا جو اس کے جسم کی ضرورت ہے یا اس کی روح کی ضرورت ہے؟ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ بیٹوں کا ذکر خصوصی طور پہ اس آیت مبارکہ میں اس لیے ہوا، اور ان دو چیزوں کا تعلق ہے، مال اور بیٹوں کا، روح کی خرابی میں بھی اور روح کی اصلاح میں بھی، دل کی پاکیزگی میں بھی اور دل کی نجاست میں بھی، ان دونوں چیزوں کا تعلق ہے۔ لہٰذا اگر انسان جو ہے، بعض روایات میں ہے کہ اگر انسان کے دل میں ذرہ برابر مثقال ذرہ بھی دنیا کی محبت ہوئی، وہی یہاں محبت سے مراد مقصد اگر دنیا ہو گئی، ورنہ دنیا اس وقت مذموم ہوتی ہے جب دنیا کو انسان مقصد بنا لیتا ہے، لیکن یہی دنیا اگر وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، آخرت کو بنانے کا، تو یہی دنیا بڑی جو ہے اس کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کے لیے ایک زراعت ہے، جیسے زراعت کا ایک پھل ملتا ہے، اسی طرح جہاں انسان بیج بوتا ہے اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، یہ دنیا آخرت کو میں نتیجہ لینے کے لیے ایک زمین کا کام دے گی، ایک مزرعہ کا کام دے گی، جہاں پہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے بیج بوئے گا جس کا پھل اور نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔
لہٰذا اس مقام کے اوپر اگر انسان غور کرے تو مال اور اولاد کے حوالے سے کیوں ذکر ہوا، تو دنیا کے ذرا برابر اگر ایز اے مقصد، ایز اے ایم، ایز اے مشن انسان اس کو بنا لے تو ذرا برابر بھی اگر ایسا ہوا تو کم سے کم سزا یہ ہے کہ خدا اپنی مناجات کی لذت کو اس بندے کے دل سے اٹھا لیتا ہے۔ جو بندے اپنے دلوں میں پاکیزگی اور روحانیت رکھتے ہیں ان کو ایک خاص سکون آتا ہے نماز کے اندر۔ قرۃ عینی الصلاۃ، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، نماز کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت نہیں۔ جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو ایسی سچویشن میں انسان کے دل میں جو ہے وہ حلاوت، وہ روحانیت، وہ لذت روحانی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو انسان دعائیں مانگتا ہے، جو مناجات کرتا ہے، جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو پھر اس کو وہ روحانی لذت نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ روح یا تو گناہوں کی وجہ سے پراگندہ ہو چکی ہوتی ہے، یا پھر دنیا کی محبت، مال اور بیٹوں کی محبت کی وجہ سے انسان خدا سے غافل ہو چکا ہوتا ہے، خدا کی اطاعت کے دائرے سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مقام کے اوپر بیٹوں کو خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا۔ ہم سوسائٹی میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹوں کے لیے انسان حلال کے ساتھ حرام رزق کمانے میں مشغول ہے، بیٹوں کی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ کبھی انسان بیٹوں کی خواہشات اور ان کی ٹیوشن فیسز اور ان کے اچھے سکولز اور ان کے اچھے ملابس، ان کے اچھے کھانے، اچھی رہائش، ہر چیز کو مادی اعتبار سے مہیا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ کیا کیا جرائم سر انجام دیتا ہے۔ تو اسی بات کی طرف انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے متوجہ کیا ہے کہ یہ بیٹے جس کے لیے تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، تم خدا کی طاعت سے نکل چکے ہو، تم اپنی زندگی کو بیکار کر چکے ہو، یہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ ہاں، ایک روایت کے مطابق کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر اگر نیک اولاد چھوڑ کے جائے تو نیک کب ہوگی؟ جب ان کو حلال رزق کھلایا ہوگا، جب ان کی روح کو بچایا ہوگا گناہوں سے، جب ان کی تربیت اس انداز سے کی ہوگی کہ ان کا تعلق خدا سے بڑا ہو، نہ کہ ان کا تعلق دنیا سے زیادہ بڑھ گیا ہو، دنیا کی محبت میں ان کو گرفتار نہ کیا گیا ہو، بلکہ اللہ کی محبت میں وہ گرفتار ہو جائیں۔ اللہ کی محبت جیسے ان کے دلوں میں پیدا ہوئے تو تھی، اسی طرح ان کو باقی رکھا جائے۔ تو لہٰذا اس مقام کے اوپر جو ہے بیٹوں کا خصوصی طور پہ ذکر ہوا ہے کہ نیک اولاد فائدہ دے گی۔ اگر کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے، کوئی مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، امام بارگاہ بنا دیا، کوئی کتاب پبلش کروا دی، کوئی ٹی وی چینل کا انشاء کر دیا، اس میں سپورٹ کر دی، کوئی بھی نیک کام، کوئی یتیموں کے لیے مؤسسہ بنا دیا، کوئی بیواؤں کے لیے خیری عمل خیر کا کوئی کام کر دیا، کوئی بھی نیک کام، ہاسپٹل بنا دیا، کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا، تو یہ سارے کام جو انسان کرتا ہے فی الواقع یہ اس کی آخرت اور قلب سلیم کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اس کی آخرت اچھی ہے، اس کی مرضی پروردگار کے مطابق انسان کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی حوالے سے بیٹے کا ذکر کیا گیا آیا مبارکہ میں، اور مال کی محبت اور بیٹوں کی محبت جو ہے وہ انسان جو ہے اگر دل سے نکال دے ہر وہ محبت جو خدا کی محبت اور اطاعت سے ٹکراتی ہے، ورنہ ان دونوں چیزوں کو پازیٹیو طریقے سے اسلامی رولز کی روشنی میں اگر حاصل کیا جائے اور ان سے محبت کی جائے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، اولاد سے محبت کا بھی حکم ہے، تو پھر یہ عین عبادت ہے۔ تو اس حوالے سے ان دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں سے انسان جو ہے اپنے آپ کو سمجھا لے اور سمجھ لے کہ ان دونوں چیزوں کا حصول، مال اور بیٹوں کی خدمت جو ہے
وہ اسی دائرے میں کرنی جس میں اللہ کی رضا ہے، تو یہ دل صحیح و سالم رہے گا، گناہوں سے بچا رہے گا، پاک و پاکیزہ رہے گا، ورنہ یہی دل پراگندہ ہو جائے گا اور پھر انسان خدا کی بارگاہ میں روز قیامت پریشان حال ہوگا۔ اور انشاءاللہ اگلے حلقے میں آپ کو بتائیں گے کہ قلب سلیم سے کیا مراد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔